السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں جس نام کے بارے میں بات کریں گے، جس نے پہاڑوں سے محبت کی، اپنے حق کی بات کی، اپنے وسائل کی بات کی، اپنے لوگوں کی بات کی، اپنے زندگی ہر لمحہ موت سے لڑ کر گزاری، استاد اسلم بلوچ۔ ایک انقلاب تھا، ایک نظریہ تھا، سمندر کی گہرائی سے بھی اعلیٰ تھا۔ وہ سر مچار تھا، وہ پہاڑوں کا سردار تھا، وہ آزادی کا خواب تھا، وہ پہاڑوں جیسا دل رکھتا تھا۔ وہ موت سے کب ڈرتا تھا، وہ شہادت سے پیار کرتا تھا۔ وہ قوم کی امید تھا، وہ آزاد بلوچستان کا سالار تھا۔ وہ زندہ دل جاوید تھا، وہ بولان کا بول بالا رکھنے والا تھا۔ وہ پہاڑوں کا پتھر تھا، وہ بلوچستان کی مٹی سے بنا تھا۔ آپ دوستوں کو اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف۔ دسمبر کا مہینہ اپنی خاموش اور اداس شاموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، چاہے ناولز ہوں یا شاعری۔ دسمبر کی اداس شاموں کا ذکر ان میں ضرور آتا ہے۔ استاد بلوچ کے نام سے جانے والا شخص جو آگے چل کر جنرل بلوچ کے نام سے پہچانا گیا، یہ سفر ایک طویل سفر رہا جس میں بہت سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے حالات میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد بڑا نام بنتا ہے اور کسی خاص نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ذکر ہے کہ ایک بلوچ جس کا بچپن عام سا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ہر انسان ایک عام آدمی ہوتا ہے جب تک اس کو اپنا مقام نہ دیا جائے اور اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے سپرد نہ کیا جائے، تب تک زندگی عام لگتی ہے۔ لیکن جب مقصد زندگی کا عظیم بن جاتا ہے تو ہر چیز بڑی اور مطلب انمول لگتی ہے، اور مقصد کا فکر بھی استاد کے دیے سبق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جہاں استاد شہید بالاش مری جیسے نڈر، بہادر اور بے باک ہوں، وہ شاگرد بھی عظیم اور مقصد والے ہی بنتے ہیں۔ استاد نے اپنی ہر قول فعل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نواب خیر بخش مری کے شاگرد تھے اور شہید بالاش مری کے ساتھی اور ہم نوا تھے۔ بلوچستان کی پہاڑی سرزمین نے ایسے بہادر اور سرمچار کو جنم دیا ہے جس نے اپنی پہاڑی سرزمین کا قرض ادا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ہر لمحہ اس پر قربان کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے نشانے پر رہے ہیں۔ بابو نوروز خان کے علاوہ بلوچستان کی مٹی کا حق اگر پورے دل و جان کے ساتھ کسی نے ادا کیا ہے تو وہ استاد اسلم بلوچ ہی تھے۔ استاد نے جس بہادری سے اپنی زندگی کے انمول عصا سے اپنے فرزند ریحان بلوچ کی زندگی کو خوشی کے ساتھ مادر وطن کے لیے قربان کیا، اس کی مثال شاید بلوچستان کی آزادی کی تحریک میں کم ملے۔ استاد اسلم بلوچ نے اپنی زندگی کے 25 سال بلوچستان کی آزادی کی جنگ لڑ کر بلوچستان کی پہاڑوں میں گزاری۔ بلوچستان کے بولان سے لے کر سرلٹ تک سب کو استاد کی ان لمحوں کی گواہی دیں گے جو استاد نے ان پہاڑوں میں گزاری ہوں گی۔ چلتن کی پہاڑ سردیوں کی سخت یخ بستہ راتوں کو اور بولان کی پہاڑ اگست کی تپتی دھوپ کو دن یہ گواہی دیں گے کہ کیسے استاد ان کا سنگت بن کر ان میں رہا، اور جس جان فشانی کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ استحکام اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی سرزمین بلوچستان کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، وہ خود تاریخ میں ایک ناقابل تذکیر تاریخ بن گیا۔ جنرل اسلم یا استاد اسلم بلوچ تاریخ کا ایک ایسا باب بن چکے ہیں جنہیں جتنا پڑھا جائے
لکھا جائے، سمجھا جائے، سوچا جائے، دیکھا جائے، سنا جائے، ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کی جائے، یہ ان کے اعمال کو دہرانے کی کوشش کیا جائے، پھر بھی ان کے کردار، ان کے عمل، ان کی ذہانت، ان کی دانش مندی، ان کی جنگی مہارت، ان کی سیاسی سوچ بوجھ اور زمینی حقائق سے باخبری جیسے مثال صدیوں میں بھی ملنا ناممکن ہے۔ جب مقصد انقلاب ہو تو پھر صرف جوان توانا سپاہیوں کی نہیں، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، حتیٰ کہ بچوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جن کو استاد اسلم نے پروان چڑھایا تھا۔ استاد اسلم بلوچ جہد آزادی کے اہم ستون تھے۔ ان کی جہد مسلسل قابلیت اور صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں تاریخ میں سنہری الفاظوں سے یاد کیا جائے گا۔ استاد اسلم بلوچ تحریک آزادی اور بلوچ قوم کے لیے جنرل غیاب تھے۔ ان کا فکر، فلسفہ اور انقلابی تعلیمات بلوچ سمیت دنیا بھر کے مظلوم قوموں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہے گا۔ دسمبر ہی ہے کہ ایک یکبستہ رات تھی جب یہ خبر ملی کہ استاد اسلم بلوچ قندھار میں ایک خودکش حملے میں ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ آج استاد کو ہم سے بچھڑے کچھ برس ہوئے ہیں۔ یقیناً شہید جنرل اسلم بلوچ اپنے ساتھیوں کمانڈر کریم مری، تاج محمد مری، اختر بلوچ، سنگت امان اللہ اور سنگت بابر مجید کے ہمراہ 25 دسمبر کو ہم سے جسمانی طور پر جدا ہوئے، جو کہ کسی صدمے سے کم نہیں۔ آج بھی کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی پیغام یا ویڈیو شائع ہوگا جس میں ایک روشن فکر اور سالار عظیم اپنی بندوق کے ہمراہ کسی پہاڑی پر بیٹھ کر دشمن ریاست کو نہ صرف للکاریں گے بلکہ اپنی ہر ایک پیغام کو سچ ثابت کر کے دکھائیں گے۔ جبر کے ذریعے ممالک کو فتح کیا جا سکتا ہے، قومیں غلام بنائی جا سکتی ہیں، مگر کسی قوم کے مردہ احساسات میں جان نہیں ڈالی جا سکتی۔ آمرانہ طرز فکر کو چیلنج دے کر استاد اسلم نے کارکنان کو ایک مرتبہ پھر حوصلہ بخشا تھا۔ انہوں نے قوت کا مقابلہ کردار سے، ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے اور اکثریت کا مقابلہ اقلیت سے کیا۔ یہ وہ وطن طریقہ جنگ تھا کہ جس نے احساسات مردہ میں جان ڈال کر آمرانہ سلطنت و مغرورانہ فکر کے حامل افراد کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، یہ میری آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں۔ شکریہ۔